बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और जो तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है, उनकी कोई एक तफसील भी शेयर करने से पहले ये दरख्वास्त है कि बच्चे आज के वीलॉग से दूर रहें, इसे ना देखें। ये वीलॉग बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ये इमरान खान की हवस से जो इक़्तिदार है उसकी भीड़ चढ़ने की कहानी है कि यहाँ पे जो किस्से कहानियाँ थे ना, मुर्गियाँ, बकरे और ये अपना सिरियाँ, ये यहाँ तक बात महदूद नहीं है, बल्कि यतीम बच्चों की बलि भी चढ़ाई गई है। और ये सब कुछ काले जादू का असर है कि जनाब काले जादू के ज़रिए पता नहीं ये क्या कुछ करना चाह रहे थे। ये इल्ज़ामात मैं नहीं लगा रहा, बल्कि ये तमाम तफसीलात एक चश्मदीद गवाह की ज़ुबानी है। ये इस व्लॉग में उस चश्मदीद गवाह का नाम भी आपके साथ शेयर करना है और डेफिनेटली इस वीडियो में आप उसकी तस्वीर भी देखेंगे और वो तमाम चीज़ें और तमाम तफसीलात आपके इल्म में आएंगी, जो कि एक होशरबा इंकशाफात हैं जिससे रूह कांप जाए, लर्ज़ा तारी हो जाए कि ये इस किस्म की ये मखलूक और पाकिस्तान का ये हशर जो इन्होंने किया है। इस पे मैं सोचता हूँ कि यार लोग कहते हैं कि आप इनके बड़ा ख़िलाफ़ हैं। मुझे लग रहा है कि शायद मैं इनके इतना ख़िलाफ़ नहीं हूँ जितना ये ख़ुद इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। चलें वीलॉग का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले ये दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। ये जो अहम तफसीलात हैं इन पे ज़रा आने से पहले थोड़ी सी ज़रा आपको बैकग्राउंड बतानी है। बैकग्राउंड ये आपके इल्म में होगा कि बुशरा बीबी और इमरान खान की ये जो जोड़ी है, इस पर कई एक इल्ज़ामात लगे हैं और जो बड़ा भयानक इल्ज़ाम था वो था काले जादू का। और ये भी कहा गया कि जनाब इमरान खान की हुकूमत को बचाने के लिए काले जादू का ऐसे इस्तेमाल किया गया कि मनो जो ज़िंदा मुर्गियां हैं उनको जलाया गया, बकरों का गोश्त जो है वो उसको मतलब कच्चा गोश्त बाहर जंगल वगैरह में फेंका जाता रहा। ये सारा काले जादू के तरीक़ेकार है ना। सिरियाँ जो हैं बाहर फेंक दी जाती। और ये बातें मैं नहीं कर रहा, इन बातों की तस्दीक आपके सामने हो चुकी है। ये शहबाज शरीफ ने भी एक बार बात की थी। इस बात की तस्दीक खुद जो थे, वो क्या नाम था उनका, ईमानुल्लाह नियाज़ी, आई थिंक, वो जो इनके अपना केयर टेकर थे बनी गाला के, अभी नाम शायद आई थिंक आगे चल के ज़हन में आ जाएगा। तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि बुशरा बीबी जो है वो मुर्गियाँ भी मंगवाती थी, इसी तरह ये बकरा भी मंगवाती थी, उनको ज़िबा भी किया जाता था। काली सिरी एक डॉट भी नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। इनामुल्लाह, ये नाम मेरे ज़हन में आ गया। इनामुल्लाह साहब ने ये कहा था कि बकरे की सिरियाँ भी मंगवाती थी और कई बार सिरियाँ जो है वो बाहर फेंकनी पड़ती थी और तवीज़ वगैरह भी थोड़े किए जाते थे जो दरख्तों के साथ लटकाए जाते थे, कभी छतों में फेंके जाते थे, कभी कुछ किया जाता था। और इमरान खान के ज़मान पर घर में जब रेड हुआ था तो वहाँ पर भी हड्डियाँ और तवीज़ और ये जो सवा वगैरह नहीं होती, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई थी। इसी तरह बुशरा बीबी की मुबैना डायरी से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आई। यानी कि इस बात में अब कोई किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है कि बुशरा बीबी काला जादू करती थी और वो काले जादू के ज़रिए जो है वो ऐसे वो जो अपना असरात हैं वो मरतब करने की कोशिश करती थी कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो कायम रहे। हाँ, इनके मौक़लात के हवाले से डाउट नहीं रहा, डाउट इस तरह से नहीं रहा कि वो मौक़लात बड़े बाखबर थे, क्योंकि उन मौक़लात की जब वो बड़े बाइख्तियार थे तो उनके पास हर चीज़ की एक्सेस थी, तो लिहाजा वो उस अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन बुशरा तक पहुंचाते थे। बुशरा वो इंफॉर्मेशन इमरान खान को देती थी और बताती थी कि ये चिल्ले का कमाल है, ये वो जो रात उन्होंने अमल किया ये सारा उसका कमाल है और उनको बता दिया गया है उनके मौक़लात की तरफ से, तो लिहाजा ऐसा होगा। तो खैर इमरान खान जो है वो है तो दकियानूसी सोच का मालिक, वो उसके सहर में मुब्तला होता गया और पाकिस्तान का हशर नशर होता गया और पाकिस्तान पे बुज़दार नाम की एक ऐसी बला भी मुसल्लत की गई कि इस पूरी ये जो वारदात है इसमें उसका भी एक बड़ा हिस्सा है। ये सारी वारदातें जो हैं वो इमरान खान, बुशरा बीबी, फराह गोगी अकेले नहीं करते रहे, बल्कि उस्मान बुज़दार भी इसमें उतने ही हिस्सादार हैं। अगर इन दिनों उस्मान बुज़दार जो हैं वो गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए हैं और हमारे अदारे उनको भूल के बैठे हुए हैं, सरफ़ नज़र कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे अदारों को अपने किरदार पर गौर करना चाहिए कि एक शख्स जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पे इतना जुल्म ढा के गया है कि अब वो जनाब वो पारसा बन के बैठा हुआ, उसको पूछ नहीं रहे आप
کیوں نہیں پوچھ رہے؟ جو کہانی ابھی میں نے آپ کو بتانی ہے اس میں اس بندے کا بھی بڑا بھیانک کردار ہے، یہ شیطان سے بھی بڑے جو ہیں وہ ان کا بھیانک قسم کا اور خوفناک قسم کا کردار ہے۔ یہ ساری جو میں نے ابھی آپ کو سٹوری بتائی ہے، یہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو سٹوری میں آپ کو آگے چل کے جس کی تفصیلات دینی ہے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ لوگ واقعی ایسے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ یہ اسی طرح کی جو عملیات وغیرہ کر کے نا یہ پاکستان کا بیڑا گرک کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ جانور جو کہ حلال قرار دیے گئے، آپ ان کو ذبح کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے حکم بھی دیا ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے کر لیا۔ اور یار ان کم بختوں نے بدبختوں نے معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا، اور بچوں کی بلیاں دی گئی ہیں، ان کو ذبح کیا گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اس بات کا انکشاف یہ دارالامان کی سابق جو کیئر ٹیکر تھیں افشاں لطیف، آپ نے اکثر ان کا دیکھا ہوگا، نام بھی سنا ہوگا، یہ ایک مدت سے بلکہ عمران خان کے دور حکومت میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ دارالامان میں بچیوں کو جو ہے وہ رات کے وقت با اثر افراد کو پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے صوبائی وزراء جو ہیں ان کا نام بھی لیا تھا، اور بشرا بی بی بھی اس جو دارالشفقت تھا، یہی نام تھا اس کا، وہاں پہ اکثر و بیشتر جاتی تھی اور بچوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتی تھی، ان سے بڑا پیار محبت کرتی تھی۔ اور آپ نے وہ تصاویر وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جب وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی خاتون اول تھیں، اور خاتون اول کی حیثیت سے یہ دورے کیا کرتی تھی، پناہ گاؤں میں بھی جاتی تھی، یتیم خانوں میں جاتی تھی، اور یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ ان کے دل میں بڑا رحم ہے، یہ یتیموں سے، مسکینوں سے، یہ مظلوم بچوں سے، بیواؤں سے بڑی محبت کرتی ہیں، اور یہ ہمیشہ جب بھی آتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں۔ تو یہ جو تاثر امیج بلڈ کیا جا رہا تھا وہ جناب اب اس امیج کا اصل حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے اسی افشاں لطیف نے بیان کی ہے۔ افشاں لطیف نے ایک انٹرویو دیا ہے جس کی ریکارڈنگز اور چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا ایکس ٹویٹر پہ جو ہے وہ موجود ہیں، اور اپنے اس انٹرویو میں افشاں لطیف نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں جس وقت عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے، جون 2019 میں مختلف جو یتیم خانے ہیں سرکاری جو سرپرستی میں چلنے والے ہیں، وہاں سے مجموعی طور پہ 25 بچوں کو لاپتہ کیا گیا، نکالا گیا، اغوا کیا گیا، اور وہ بچے کبھی بھی واپس نہیں آئے۔ ان بچوں کو وہاں سے نکالنے میں عثمان بزدار اور اس وقت کی ڈی جی سوشل ویلفیئر جو ہیں، یہ نام لے رہی ہیں ان کا، افشاں امتیاز یہی نام ہے شاید، یہ مل کے انہوں نے سارا گینگ کیا، اور ان میں اگر بچوں کی جو عمریں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ 1 ماہ سے لے کے تقریباً کوئی 6 سال تک کی ان کی جو ہے وہ اموریں بتائی جا رہی ہیں۔ ان میں بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، 1 ماہ، کوئی 6 ماہ، اسی طرح مجموعی طور پر 6 سال 7 سال تک کے بچے ہیں جو کہ مختلف اوقات میں یہ نکالے گئے، اور یہ بچے کبھی واپس نہیں گئے۔ اور اب انہوں نے یہ انکشاف کیا، یہ پہلے بھی اس کی بات کر چکی ہیں، انہوں نے پہلے کہا تھا ایک بچی کی شادی کا معاملہ تھا، پھر وہ اس بیچاری کا وہ مرڈر ہو گیا، انہوں نے الزام لگایا، اور یہ کہتی رہی کہ یہاں پہ اکثر و بیشتر بچے غائب کیے جاتے رہے ہیں، اور اب انہوں نے کہا کہ وہ بچے جو ہیں وہ بشرا بی بی کو دیے گئے، اور بشرا بی بی نے اپنا بھیانک جو کردار ہے وہ ادا کیا۔ ان بچوں کو ان کے مطابق، یہ میں نہیں کہہ رہا، بار بار افشاں لطیف کے مطابق ان بچوں کو ذبح کیا گیا، ان بچوں کے خون سے کالا جادو کیا گیا، ان بچوں کی ہڈیوں کا استعمال کر کے کالے جادو کیا گیا، اور یہ کالا جادو کس لیے کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت قائم رہے، عمران خان کے خلاف ان کے اتحادی جو ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں وہ بھی نہ چھوڑیں، اور عمران خان کی اپوزیشن جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے، یعنی کہ عمران خان کا جو بھی مخالف ہے وہ تہس نہس ہو جائے، اور عمران خان جو ہے وہ تا قیامت پاکستان پر مسلط رہے، اور یہ کالے جادو دن رات کیے جاتے تھے۔ اب اس کالے جادو کی پہلے تو جو کہانیاں تھیں وہ تو بکریاں، مرغیاں، اور یہ جو اب افشاں لطیف نے جو حقیقت بیان کر دی ہے یہ تو بڑی خوفناک قسم کی ہے۔ اور اب اس معاملے پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ الگ میٹر ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، افشاں لطیف کے خلاف ایک کمیشن قائم کر دیا جائے، افشاں لطیف کو اس میں طلب کیا جائے، ان سے اس بابت ڈیٹا
مانگا جائے، اور اگر کوئی بچے غائب ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ان کا کوئی نہ کوئی ایسا وہ ایویڈنس موجود ہوگا۔ اگر یہ جیسے یہ کہتی ہیں کہ ان بچوں کو گہوارہ سے، ماڈرن ہوم سے یا دارالشفقت سے لے جایا گیا اور یہ بچے واپس نہیں آئے، تو جب کبھی یہ بچے ان اداروں میں آئے تھے تب کوئی نہ کوئی انٹری تو کی ہوگی نا، لہٰذا اس انٹری کی بنیاد پہ ان کی تلاش شروع کی جائے۔ اور اگر یہ بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کی تاریخ کا عمران خان اور بشرا بی بی پہ سب سے بڑا الزام ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جو کچھ کیا، وہ کتے، بلیاں، وہ بچے، وہ عورتیں، وہ مرد و زن، جو کچھ بھی ہوا، یہ ان سب سے بڑا الزام ہے اور اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر افشاں لطیف نے یہ دروغ گوئی کی ہے، اگر صرف الزام لگایا ہے، تو افشاں لطیف کے خلاف جو ہے وہ سنگین قسم کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ سچ ہے کہ میرے ملک کے معصوم بچوں کی قربانیاں دی گئی ہیں، میرے ملک کے معصوم بچوں، وہ بچے جو کہ آپ کے دستے شفقت کے وہ حقدار تھے، آپ اس وقت بطور حکمران اس ریاست کے باپ تھے، اور اگر آپ نے باپ کی بجائے ظالم اور ایک درندے کا کردار ادا کیا ہے تو پھر آپ کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے۔ یہ ریاستی اداروں، بالخصوص ہمارے جو عدالتی نظام ہے، اس پر لازم ہے کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اس کی تہہ تک جایا جائے، اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے کہ یہ دنیا میں ایک مثال قائم کر دی جائے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ ہمارے جو نبی ہیں وہ رحمت للعالمین کہلائے جاتے ہیں، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہیں، پوری انسانیت۔ اور یہاں ایک اسلامی ملک میں اگر یہ اس طرح کا ایک گھنونا قسم کا کام ہو رہا ہے یا ہوا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کرنا اب ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ان الزامات کو صرف الزام در الزام کی مد میں لے کر چھوڑا نہیں جانا چاہیے، ان کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام جو ہے وہ ضرور حل ہونا چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔